پیارے بھائیوں اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس میں آپ کے سامنے ایک مشہور نبی حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر خیر ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ایک بڑے مشہور نبی ہیں۔ ان کا نام تو زکریہ ہے یا زکری ہے یا زکریہ، یعنی مختلف انداز سے یہ نام پڑھے گئے ہیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا، اس سلسلے میں کوئی صحیح بات مفسرین نے نہیں لکھی ہے۔ بعض نے کہا ان کے باپ کا نام عدن تھا، باپ نے کہا کہ شبوہ تھا، باپ نے اس طریقے سے اور متعدد نام بتلائے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث میں ان کا جو نام والد ہے صرف زکریہ علیہ السلام کا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام، اور بالضبط یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم کے یا تو خالو تھے یا پھر حضرت مریم ان کی والدہ کے خالو تھے۔ یہ دونوں روایتیں ہیں، حضرت عیسیٰ ابن مریم کے خالو تھے یا ان کی والدہ، یعنی حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم کے خالو تھے۔ یہ دونوں روایتیں پائی جاتی ہیں۔ حدیث کے اندر بھی ابن خالہ کہا گیا ہے کس کو، حضرت عیسیٰ ابن مریم اور یحییٰ علیہ السلام کو، جیسا کہ معراج کی شب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں سے ملاقات ہوئی تھی، یعنی حضرت زکریہ کے بیٹے حضرت یحییٰ سے۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالو ہیں یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے خالو ہیں، دونوں کا امکان حدیث اور تفسیر کتابوں سے پتہ چلتا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ مشہور ترین جو انبیاء ہیں، جن کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں صبر میں، صلاح میں، اور جن کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو بہت بڑا سبق اور عبرت ملتی ہے، ان میں سے ایک نبی حضرت زکریہ علیہ السلام ہے۔ قرآن مجید میں ان کا متعدد بار ذکر ہے، زکریہ علیہ السلام کا 4 سورتوں میں قرآن مجید کے اندر ان کا تذکرہ ہے۔ ایک سورت یعنی سورہ الانعام میں تو انبیاء کی فہرست میں ان کا نام بیان ہوا ہے، وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے جن کا شمار کیا گیا ان میں کیا ہے، وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا، زکریا ہیں، ان کے بیٹے یحییٰ ہیں، وعیسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، وإلیاس کل من الصالحین، یہ تمام کے تمام لوگ بڑے نیک اور اچھے لوگوں میں تھے۔ تو صرف سورہ آل عمران آیا ہے، البتہ ان کا قصہ یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کا سورہ مریم میں ہے، تقریباً ہے سب سے زیادہ۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران میں بھی ان کا قدر تفصیلی ذکر ہے، اور ان کا تین آیتوں کے اندر ذکر بطور تعریف کے سورہ انبیاء کے اندر بھی ان کا ذکر آیا، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ۔ اس کے بعد جو ہے ایک اور آیت لمبی جس کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن ان کا جیسا کہ ہم نے کہا تفصیلی ذکر جو ہے وہ سورہ آل عمران اور سورہ مریم کے ابتدا کے اندر پایا جا رہا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی متعدد حدیثوں میں ہے۔ ایک حدیث جو اس سلسلے میں بڑی مشہور ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کی زاہدانہ زندگی کا ثبوت پیش کرتی ہے کہ سنن ترمذی وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ صحیح مسلم میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کان زکریا نجارا، زکریا علیہ السلام نجار یعنی بڑھئی کا کام کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی ان کا ذکر آیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے حالات زندگی کا اگر ہم کو جاننا چاہیں تو قرآن اور حدیث میں ان کی ابتدائی زندگی کیسی رہی ہے اور ان کی زندگی کی انتہا کیسی رہی، یہ دونوں چیزیں قرآن اور حدیث کے اندر کم اور بہت کم پائی جاتی ہیں، بلکہ ناپید ہیں۔ اس سلسلے میں مفسرین یا اور تاریخ نگاروں کا جو اعتماد ہے وہ اسرائیلیات کے اوپر ہے، لیکن قرآن مجید میں ہمیں جو معلوم ہوتا ہے اتنا ضرور ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے وقت کے ایک نہایت ہی نیک اور صالح انسان تھے، بنو اسرائیل کے امام اور عالم مانے جاتے تھے، بیت المقدس کے اندر وہ محو عبادت رہا کرتے تھے، اور لوگوں میں
لوگوں میں دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ ان کا ایک اور منصب بھی تھا، وہ کیا ہے؟ مسائل کو نپٹانا۔ اس کی مثال آج کے آپ قاضی، خاص طور پر سعودیہ میں جو قاضی رہتے ہیں ان کی آپ لے لیجئے کہ جہاں دعوت و تبلیغ ہے، لوگ سمجھا اس طریقے سے ان کے باہمی مسائل کو نپٹانا بھی ان کا ایک کام ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ نبی ہونے کے ساتھ اس کے باوجود بھی، اتنے بڑے منصب پر فائز ہونے کے باوجود بھی، زکریا علیہ السلام کی جو ایک خاص صفت تھی وہ یہ ہے، کہتے زکریا علیہ السلام اپنی روزی حاصل کرنے کے لیے بڑھائی کا کام کیا کرتے تھے۔ تو بڑے اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ رکھوں، کہتے زکریا علیہ السلام کے اندر جو قرآن سے اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر تو 3 خوبیاں ایسی تھی جو بڑی اہم تھی۔ سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بہت نیک اور صابرین جو انبیاء ہیں ان کی فہرست میں رکھا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ وزکریا وعیسیٰ وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصابرین۔ دوسری ان کی جو صفت ہے وہ بڑی اہم ہے اور قرآن سے اس کا پتہ چلتا ہے اور اسرائیلی روایات میں اس میں بڑی تفصیل ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی ایک خاص صفت یہ تھی کہ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بہت پایا تھا، خوف و خشیت ان کے اندر تھی۔ اب اس کے لیے اسرائیلیات میں لمبی لمبی روایات ہے کہ کس طرح کے پہاڑوں میں چلے جاتے تھے، جنگلوں میں رہا کرتے تھے، لیکن ہم سے اس سے مطلب نہیں ہے۔ ہم جو قرآن سے پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر خشیت، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرنا، اپنے آپ کو یعنی حقیر سمجھنا، یہ بڑی خصوصیت ساتھ پائی جاتی تھی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انبیاء میں جہاں ان کا ذکر فرماتا ہے، حضرت زکریا کا، ان کی بیوی حضرت یشع یا جو نام بیان کیا جاتا ہے کوئی صحیح نام نہیں ہے، حضرت یحییٰ کا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا راغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ یہ 4 صفات اللہ نے ان کی بیان کی ہے اس آیت کے اندر۔ پہلی چیز جو ہے کہ یسارعون فی الخیرات، خیر کے جو کام ہوتے تھے اس میں وہ سستی سے کام نہیں لیتے تھے، پیش پیش رہا کرتے تھے۔ اور ظاہر بات ہے یہ کسی کے سچے مومن اور اللہ تعالیٰ کے ولی اور اللہ کے برگزیدہ ہونے کی دلیل ہے کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، اور ہماری جو عبادت کیا کرتے تھے بطور رغبت کے اور بطور رہبت کے۔ یعنی رغبت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جن خیرات کا وعدہ کیا ہے اس کی لالچ میں انسان، ورہبا خوف یعنی اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے، اللہ کی جو پکڑ اس سے ڈر کر کے۔ اور یہ مومن کی صفات پائی جاتی ہے رغبت و رہبت، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت جو کیا کرتے ہیں رغبت اور رہبت۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں آتے ہیں وہ بشیر اور نذیر بن کر کے آتے ہیں، بشیر بن کر کے آتے ہیں یعنی اللہ کی رحمتوں پر، اللہ کے احکامات پر جو عمل کرے گا اس کے لیے جنت اور اللہ کی نعمتوں کی خوشخبری ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے کیا ہے؟ نذیر، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے۔ تو یہ انبیاء کی صفات رہی ہے۔ لہذا ہمارے یہاں صوفیوں کے ہاں جو یہ مشہور ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی محبت میں کرتے ہیں، جنت کی لالچ میں یا جہنم کے خوف سے نہیں کر سکتے ہیں، یہ الحاد اور دہریت طرف لے جانے والی چیز ہے، اور انبیاء علیہ السلام صلحاء اور صحابہ کرام کے طریقے کے قطعاً خلاف ہے۔ اس کو ایسا کرنا اور کہنا یہ سراسر ناجائز، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کفر تک انسان کو لے جائے گی۔ تو حضرت زکریا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ یدعوننا رغبا ورہبا، اور آگے کیا فرمایا؟ بڑی خصوصی طور پر وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، یہ ہم سے کیا ہمارا بڑا خوف رکھنے والے تھے، ہمارے سامنے جو ہے اپنے آپ کو بالکل یعنی جسے حقیر سمجھنا کہتے ہیں نا، خشع یعنی انسان بالکل ذلیل ہو کر کسی کے سامنے رہ جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی یہ صفات رہی ہے۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کی تیسری صفت جو حدیث وغیرہ سے پتہ چلتی ہے کہ حاکم، نبی، ذرا دیکھیں حاکم بھی تھے، نبی بھی تھے اور بنو اسرائیل کے پیشوا تھے۔ ان 3 صفات کے باوجود بھی وہ اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھایا کرتے تھے اور بڑھائی کا کام کرنے میں اپنے اندر کوئی عیب اور ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے تھے، اور ایسا شاید وہ اپنے دادا حضرت داؤد علیہ السلام کی اقتدا میں کیا کرتے تھے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے، یا سب سے بہتر کمائی اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ کیوں؟ داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک اور صفت جو حضرت زکریا علیہ السلام کے اندر پائی جاتی ہے اور اس کا بھی ثبوت قرآن سے ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے اندر اپنی قوم کا بڑا درد تھا،
اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب قوم کی محبت ہوگی، قوم کی خیر خواہی کا جذبہ پایا جائے گا، قوم کے ساتھ نصح اور نصیحت کا اگر کسی کے دل میں احساس ہوگا تو اسی کے اندر یہ پایا جائے گا کہ اپنی قوم کا وہ درد رکھتے تھے۔ چنانچہ اس کا ثبوت کیا ہے؟ جب وہ بوڑھے ہو گئے اور بوڑھا ہو جانے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ابھی تک کسی اولاد سے ان کو نہیں نوازا، تو ایسے وقت میں حضرت زکریا علیہ السلام کو خوف لاحق ہوا کہ شاید بنو اسرائیل کی صحیح کوئی قیادت نہ کر سکے، یہ لوگ تورات اور انجیل کے تورات میں کہیں گڑبڑی نہ کر دیں جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو جانشینوں نے کیا۔ تو ان کا یہ خوف رہا اور اپنے قرابت دار چچے زاد بھائی جو لوگ تھے ان کی نالائقی کو محسوس کیا، تو اللہ تبارک و تعالی سے وہ یہ خواہش ظاہر کرتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو ان کا ایسا بنائے جو ان کی امامت کرے، ان کی نیابت کرے، تاکہ بنو اسرائیل کی قیادت کا حق ادا ہو سکے۔ اس کے لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہے، جیسا کہ آگے چیز آ رہی ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے کہا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے اور انہیں کوئی اولاد نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی عمر 100 کے قریب پہنچ گئی تھی اور ابھی تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اولاد سے محرومی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ ان کی جو بیوی تھی جو نہایت ہی نیک اور صالح اور پارسا تھی، جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ ان کے اندر باج پن تھا، یعنی باج ہونے کی وجہ سے اب مستقبل میں بھی کسی اولاد کی امید نہیں ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے اور بسا اوقات بوڑھے ہو جانے کے باوجود بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے اور چھپ کر کے تنہائی میں اذ نادى ربه نداء خفيا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تنہائی میں اور آہستہ آہستہ دعا کیا کرتے تھے کہ اگر کسی نے سن لیا تو کیا کہے گا کہ اس بوڑھے کو دیکھو 100 سال کا ہو چلا ہے اور بیوی کی بھی ایسی حالت نہیں ہے اور اب بھی اولاد کی امید رکھتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو جو علم دیتا ہے اس کی بنیاد پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہوتے۔ تعجب ہوتا ہے لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتی۔ تو ایک بار ایسا واقعہ پیش آیا کہ ان کے اس جذبے کو بڑی اہمیت مل گئی، جوش ابھر پڑا۔ ہوا یہ کہ آپ لوگ تھوڑا سا پیچھے جا کر کے حضرت مریم علیہ السلام، مریم کا جو ہم نے ذکر کیا ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ حضرت مریم کی کفالت اور ان کی نگرانی حضرت زکریا کے سپرد تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت زکریا یا تو ان کی بڑی جو بہن تھی ان کے شوہر تھے، یا حضرت زکریا حضرت مریم کی خالہ کے شوہر تھے، واللہ عالم، دونوں روایتیں ہیں، اس لیے میں واضح کر دے رہا ہوں۔ تو چونکہ سب سے قریبی وہ یہ تھے، حضرت مریم کی والدہ نے نظر مان لیا تھا کہ ہمیں جو اولاد ہوگی، سمجھتی تھی کہ لڑکا ہوگا، جیسے ان کا بھائی حضرت مریم کے ایک بھائی ان سے پہلے ہارون تھا، تو اس کے بارے میں نظر مانی کہ میرا آگے کوئی جو اولاد ہوگی میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ لیکن جب لڑکی پیدا ہوئی تو انہیں اس پر تھوڑا سا افسوس تو ہوا، لیکن چونکہ نظر مان لی تھی لہذا وقف کرنے کے لیے آ گئی۔ اب جب مسجد میں اسے وقف کرنے آئی، ظاہر بات ہے وہ عورت ہے، ان کی نگرانی کسی کو کرنی چاہیے، تو چونکہ بیت المقدس کے جو امام عمران تھے ان کی بیٹی تھی، لہذا ہر کاہن اور ہر عالم، ہر عابد یہ چاہا کہ میں اپنے استاد کی اس بیٹی کی نگرانی میں کروں۔ اب آپس میں اختلاف ہو گیا تو ظاہر بات قرآن اندازی ہوئی، جیسا کہ تفصیل سے بات گزر چکی ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا تو وہی حضرت مریم کی ایک کمرے میں ان کو رکھا تھا جہاں یہ بات کرتی تھی، ان کی نگرانی کرنے لگے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی ان کے پاس کبھی دیکھنے کے لیے جاتے تو کیا دیکھتے کہ ان کے پاس ایسی روزی موجود ہے جو میں لے کر کے نہیں آیا، اور بسا اوقات ایسی روزی، ایسا سامان، ایسا پھل ان کے یہاں پایا جاتا تو اس علاقے میں نہیں ہوتا، تو اس پر بڑا تعجب ہوتا، بلکہ کبھی کبھار پوچھ بیٹھتے یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم تجھے کہاں سے ملا ہے؟ تو مریم بڑی واضح طور پر جواب دیتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ ہمیں اللہ نے دیا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ بغیر حساب کے عطا کرتا ہے۔ انہی ایام میں ایک بار حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کی پاس جب گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ غیر موسمی پھل موجود ہیں، ان کے پاس غیر موسمی پھل موجود ہیں، یعنی ایسا پھل جو اس علاقے میں نہیں پایا جاتا، اولاً، ثانیاً اس موسم میں نہیں پایا جاتا، یعنی گرمی کا پھل، اگر گرمی کا موسم ہے تو ان کے یہاں پھل موجود ہے، کون؟ جو پھل سردی میں پیدا ہوتا ہے،
اور اگر سردی کا موسم ہے تو وہ پھل موجود جو گرمی پیدا ہوتا ہے۔ حضرت مریم سے جب پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا تو مریم نے وہی اپنا پرانا جواب دیا کہ هو من عند اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہی حضرت زکریا علیہ السلام کے جذبے کو تھوڑی سی ٹھیس پہنچی، جذبے کو تھوڑا سا ایک مہمیز ملی، وہ جذبہ جو اپنی اولاد کے بارے میں ابھی تک ان کے اندر پایا جا رہا تھا، اور وہ سوچنے لگے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو اس بات پر قادر ہے کہ سردی کے موسم میں گرمی کا پھل لے آ دے، اور گرمی کے اور شام کی گرمی شام کی سردی آپ سمجھیے کہ جہاں ہر چیز پر برف پڑتی ہے، وہاں پر وہ پھل جو گرمی جس کے لیے دھوپ چاہیے وہ ہوا کرتا ہے، وہ پھل اگر آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو اللہ اس کے اوپر قادر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر کیوں نہیں ہوگا کہ اس بوڑھے کے اندر وہ طاقت دے اور میری باج بیوی کو اس لائق بنا دے کہ اس کو اولاد پیدا ہو جائے۔ یہ خیال آیا تو وہاں سے فوراً ہٹتے ہیں، ایک کنارے جا کر کے اپنی خلوتگاہ میں جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میری بیوی اس لائق نہیں ہے، لیکن تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اے اللہ تعالیٰ تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ جانتے ہیں کہ میری آپ دعائیں ہمیشہ قبول کرتے رہے ہیں، میں نے جب بھی دعا کی ہے آپ نے میری دعا کو رد نہیں کیا ہے۔ اے میرے رب آپ جانتے ہیں کہ یہ ذمہ داری جو میرے اوپر ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو 7 لوگ رہ رہے ہیں، ہمارے چچے داد بھائی ہیں، ماموں داد خالہ داد، یہ لوگ جو قریبی ہیں، ان میں سے کوئی اس لائق نہیں ہے جو ہماری اور آل یعقوب کی جو وراثت چلی آ رہی ہے، علم نبوت جو چلی آ رہی ہے، اس کا وارث بننے کے لائق ہو۔ لہذا اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنی طرف سے خاص اپنی مہربانی سے ہمیں کوئی اولاد عطا کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس چیز کو متعدد جگہ ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، اب وہاں پر حضرت زکریا نے اپنے رب کو پکارا، کہاں پر؟ جہاں مریم علیہ السلام کے لیے انہوں نے پھل دیکھے تھے، گرمی کے موسم میں سردی کے پھل، سردی کے موسم میں گرمی کے پھل، تو ان کو جو جذبہ پیدا ہوا کیا؟ ہنالک دعا زکریا ربہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہا اے میرے رب ہب لی، تو مجھے ہبہ کر دے، تو مجھے عطا کر دے، تو مجھے اپنی طرف سے دے دے ذریۃ طیبہ، کوئی پاکیزہ ذریت، انک سمیع الدعاء، کیوں؟ اس لیے کہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور یاد کریں آپ زکریا کو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، کیا کہا؟ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا، اے اللہ تعالیٰ ایسے ہی مجھے لاوارث نہ اٹھا لے، اے اللہ مجھے تنہا نہ اٹھا لے، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، تو بہترین وارث ہے۔ مجھے اعتراف ہے کہ اگر نہ بھی رہا تو اس قوم کی، اس ملک کی اور اس علم کی اصل وراثت تو تیرے پاس ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو تنہائی میں، اس لیے کہ حضرت مریم کے پاس جب یہ چیز دیکھی تو چلے گئے اپنے تنہائی کے اندر، تنہائی میں، اور آہستہ سے اپنے رب کو پکارا ہے۔ کیا پکارا؟ قال رب انی اوہن العظم منی، کہا اے میرے رب ہماری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، یعنی اس لائق نہیں ہے میری ہڈیاں کی اب اس میں وہ قوت ہو کہ اولاد پیدا ہو۔ واشتعل الرأس شیبا، اور میرے بالوں میں تو سفیدی دوڑ گئی ہے، یعنی اس طریقے سے جیسے سوکھی آگ کے اندر، سوکھی گھاس میں آگ لگا دیجئے جتنی تیزی کے ساتھ، ایسے ہی میرے سر کے اندر اب ایسے سفیدی آ گئی ہے۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اس کے باوجود اے میرے رب میں آپ کی دعاؤں سے کبھی بدبخت نہیں ہوا، بد نصیب نہیں رہا، یعنی جب بھی ہم نے دعا کی ہے آپ نے ہماری دعا قبول کر لی ہے، لہذا یہ دعا بھی میری قبول کر لے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور میں اپنے بعد ہمارے جو رشتہ دار قرابت دار ہیں مجھے ان سے خوف ہے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی باج ہے،
فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، تو اپنی طرف سے میرے لیے کوئی ولی، میرا کوئی اولاد دے دے، یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیہ، جو آل یعقوب کے علم کی اور میرے علم کا وارث بنے، واجعلہ ربی رضیہ، اور اے اللہ تعالیٰ اسے تو پسندیدہ بنا۔ ساتھیو، یہ 3 جگہ یہ دعائیں ہیں، میں ان دعاؤں کو پڑھ رہا تھا تو اس سے مجھے ملا کہ اس میں ہمارے اور آپ کے لیے کئی ایک فائدے ہیں، جبکہ یہ درس ہم نے فائدوں پہ نہیں رکھا، لیکن یہ ضروری ہے، بڑی اہم ہے، اس لیے اس کے اوپر غور کر لے۔ ہم میں سے اکثر لوگ دعائیں کرتے ہیں لیکن دعائیں شکایت دعا ہماری قبول نہیں ہوتی، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دعاؤں کی قبولیت کے جو شرائط آداب ہیں ان کا مد نظر رکھا۔ پہلی چیز ساتھیوں دیکھیے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہماری دعا قبول کرے گا، تو ہمیں اس سلسلے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے دعا کرنے کا۔ ہم دعا کرتے رہیں، باقی قبول کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ دوسری چیز، دعا کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ دعا تنہائی میں اور آہستہ آہستہ کی جائے، تنہائی میں آہستہ آہستہ۔ آج لوگوں میں بسا اوقات جمع ہے، اکٹھا ہے، وہاں دعا کرے تو دعا کرنے میں ان کو بڑی لذت آئے گی، لمبی دعائیں کریں، اسے آج کل دیکھیں گے قنوت وغیرہ میں ہوا کرتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ دعا آپ تنہا ہیں اس وقت بھی کرتے ہیں؟ وہ جو خشیت پیدا ہوتی ہے تنہائی پہ ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہاں کہیں ریت نہیں پایا جا رہا ہے۔ تو علی کل حال اصل دعا جو قبولیت کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان تنہائی میں آہستہ آہستہ کرے۔ تیسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مناسب اسماء و صفات کا وسیلہ لے۔ مناسب اسماء و صفات جو ہے، حضرت زکریا نے اپنی دعا میں وہ کیا کہا؟ انک سمیع الدعاء، اے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ اور یہ بھی کہا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں مجبور ہوں، ولم اکن بدعائک ربی شقیا، اے رب آپ نے میرے اوپر بڑا کرم کیا ہے، بڑی رحمتیں کی ہیں، اس سے پہلے میری کتنی دعائیں آپ قبول کرتے رہے ہیں، میں کبھی بھی جب بھی دعا ہم نے کیا ہے کبھی بھی نامراد نہیں رہا، تو اس میں مجھے نامراد نہ کر۔ اسی طریقے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے جو دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا صرف کرنا کافی نہیں ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ سے صرف اولاد کی دعا نہیں بلکہ ایسی دعا ہونی چاہیے کہ دعا اولاد مفید ہو، نیک ہو۔ حضرت زکریا نے کہا ذریۃ طیبہ، کا ذریہ نہیں کہا، وجعلہ ربی رضیہ، اے اللہ تعالیٰ وہ جو مجھے بیٹا دے، وہ بیٹا کیا ہو؟ تیرے نزدیک پسندیدہ، جس کے اعمال اور کردار سے تو راضی ہو، جس کے اخلاق اور سے تو راضی ہو۔ تو اولاد کی اس طریقے سے یعنی ایسی دعا ہونی چاہیے جو یہ نہیں کہ صرف اولاد کی بلکہ اچھی اور نیک اولاد کی دعا ہونی چاہیے۔ پانچواں فائدہ، اولاد کی دعا اور جو خواہش ہے وہ نیک مقصد کے لیے ہو۔ ہمارے یہاں یہ چیز مد نظر نہیں رکھتے کہ ارے ہمارے مال کا، ہماری جائیداد کا، اگر وارث وہ بنے کوئی دوسرا بنے، آپ کا فائدہ کیا ہے آخرت کے لحاظ سے، یہ دیکھ جائے۔ لیکن جو دعا کرے وہ نیک مقصد کے لیے، جیسے حضرت زکریا نے اپنے مال کی وراثت کے لیے دعا نہیں کی تھی بلکہ کس کے لیے دعا کی تھی؟ علم نبوت کا، لوگوں کی خدمت کا، لوگوں کو ہدایت دینے کا۔ تو اولاد کی جو دعا ہونی چاہیے وہ کیا؟ نیک مقصد کے لیے۔ اور چھٹا فائدہ یہ ہے کہ بچے کا نام پیدائش سے پہلے بھی رکھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ آگے آئے گا دعا قبول ہی اور بشارت دی کہ اس کا نام یہاں رکھا جائے۔ یہاں پر ایک بات اور واضح کر دوں، بہت سے لوگوں نے مجھ سے بھی سوال کیا، اور اصل سوال یہ بدعتیوں کا ہے اور شیعوں کا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت زکریا نے دعا کی یرثنی ویرث من آل یعقوب، میرا وارث بنے اور میری اولاد آل یعقوب کا وارث بنے۔ تو جب نبیوں کے اولاد ان کی وارث بن سکتی ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد آپ کے مال کی وارث کیوں نہیں بنی؟ حضرت فاطمہ کو کیوں محروم کر دیا گیا؟ یہ ایک سوال ہے، لیکن اصل جواب اس کا یہ دیکھیے کہ اولاً انبیاء علیہم السلام کی مال اور جائیداد کا کوئی وارث نہیں بنتا۔ حضرت زکریا یہاں جو وارث چاہتے وہ قوم کی قیادت کا، علم نبوت کا کی وراثت کی وراثت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، نہ کہ مال اور جائیداد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نحن معاشر الانبیاء لا نورث، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہم کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے، ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ رہا کرتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انبیاء کی جو وراثت ہوا کرتی ہے وہ علمی وراثت ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ کا حدیث ہے کہ ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا ولکن ورثوا العلم، انبیاء جو ہوتے ہیں وہ دینار اور درہم کے کسی کو وارث نہیں بناتے ہیں بلکہ اصل جو علم بناتے ہیں وارث بناتے ہیں کیا ہے؟ وہ علم کے وارث بناتے ہیں۔ اور تیسری چیز آپ اس پر بھی غور کر لیں، حضرت زکریا بڑھئی کا کام کرتے تھے، ان کے پاس کتنی جائیداد تھی، اس کے لیے وہ پریشان تھے کہ ہمارا کوئی وارث بن جائے۔
کہاں ان کے پاس جو ہے زمین تھی، جائیداد تھا اور بلڈنگیں تھی اور سونا اور چاندی. وہ تو اپنے کمانے روزی کے لیے کیا کرتے تھے؟ پڑھائی کا کام کر کے اپنا خرچ چلایا کرتے تھے. تو اصل انہوں نے دعا کی تھی وہ علمی وراثت کی دعا کی تھی، نہ یہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے مال کی وراثت کی دعا کی تھی. علی کل حال حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول فرمائی. جیسا کہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام یہ دعا کیے، اور دعا سے فارغ ہونے کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام گئے نماز پڑھنے لگے. نماز پڑھ ہی رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، اور فرشتہ آ کر کے خوشخبری دیتا ہے کہ اے زکریا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک ہونہار بیٹے کی خوشخبری دے رہا ہے، اور اس بیٹے کا نام یاد رکھو یحییٰ تم رکھنا. اور یہ بھی ذہن بات رہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج سے پہلے یہ نام کسی اور کا نہیں رکھا ہے. کوئی بھی اس نام یحییٰ نام کا آدمی اس سے پہلے گزرا نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے نے بتایا کہ آپ کا جو بیٹا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ بڑے اوصاف سے نوازے گا. ایک اوصاف اس کی صفت تو یہ ہے کہ اب اس کے بعد آنے والے ایک کلمہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ تصدیق کرے گا. دوسرے یہ کہ وہ آپ کی طرح دین کا مقتدا اور امام بنے گا، سیدا و حصورا. تیسرے یہ کہ وہ اپنے خواہشات کے اوپر پورا کنٹرول کرنے والا ہوگا، جیسا کہ یہ باتیں حضرت یحییٰ کے ذکر میں آئے گی. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نبوت عطا کرے گا. فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. حضرت زکریا علیہ السلام نے فرشتوں کی زبان سے جب یہ خوشخبری سنی ہے تو تھوڑا سا پریشان ہو گئے، تعجب ہوا. ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری ہڈیوں کے اندر طاقت نہیں ہے، اور میری بیوی وہ بات ہے، کیا اسی بیوی سے ہمیں اولاد ہوگی یا کیا ہوگا؟ یعنی دعا میں تو تعجب نہیں کیا، لیکن اب یہ خوشخبری ہو گئی تو اس کے لیے تعجب کرنے لگے. جبکہ اس کا جواب فرشتے نے دیا کہ دیکھو کذالک، معاملہ یہی ہے، اللہ کا فیصلہ یہی ہونے والا، کذالک یہی فیصلہ ہوگا. اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہاری ہڈیوں میں طاقت دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری بیوی کی اصلاح کر سکتا ہے. وہ اصلحنا لہ زوجہ، معاملہ یہی ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے کہ ہوا علی ہین، یہ میرے اوپر بڑا آسان سا کام ہے، کن فیکون کا معاملہ ہے. اور تمہیں اس پر تعجب کیا ہے؟ تم خود اپنی زندگی دیکھو، اے زکریا ایسی زندگی دیکھو. اللہ نے تم کو اس وقت پیدا کیا لم تک شیئا، جو تو کچھ بھی نہیں تھا، تو صرف پانی کا قطرہ تھا. اللہ نے اس کو ایک انسان بنا دیا ہے. تو جب مرد بھی موجود ہے، عورت بھی موجود ہے، تو ان کی اصلاح تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک آسان کام ہے. اس کے اندر کون سی مشکل ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی. حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ خوشخبری سنی تو اس پر مزید اطمینان کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ لڑکا تو ہوگا، لیکن اس کی علامت کیا ہے؟ ہمیں کیسے جان پاؤں گا کہ ہماری بیوی امید سے ہو گئی ہے؟ اس لیے کہ انسان خواہش بڑھتی ہے نا، تو خوشخبری ہو، جیسے کہے کہ ہاں ہم نے آپ کے لیے اتنا رکھا، کہے کہاں رکھا ذرا بتا دے تو، اچھا مجھے دکھا دے، بس میں ایک دیکھ لوں کہ وہ چیز کیا ہے. تو حضرت زکریا علیہ السلام کی خواہش ہوئی کہ کوئی علامت ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی علامت ظاہر کی کہ دیکھو اس کی علامت یہ ہے کہ تم صحت مند رہو گے، کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی تمہارے اندر پریشانی نہیں، رکاوٹ نہیں ہوگی، لیکن 3 دن ایسے گزریں گے کہ تمہاری زبان بند ہو جائے گی. کسی سے بات کرنا چاہو گے بات نہیں کر سکو گے. ہاں لیکن اگر تم ہی اللہ کا ذکر کرنا چاہو گے تمہاری زبان رکا چلنی شروع ہو جائے گی. تم تصویر پڑھو گے پڑھنی شروع ہو جائے گی. نماز میں کھڑے ہو گے زبان چلنے لگے گی. لیکن جیسے ہی کسی سے تم گفتگو کرنا چاہو گے تمہاری زبان وہاں پر کام نہیں کرے گی. وَأَقَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ 3 لَيَالٍ سَوِيًّا. جب یہ کیفیت ہو جائے تب تم یہ سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بیوی کو امید سے کر دیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے طور پر تم صبح و شام بکثرت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. آپ کی مجلس یہیں پر روک کر کے آئندہ مجلس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کا ذکر اس کے اندر ہم رکھیں گے. تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو خیر سے رکھے. مبارک رمضان المبارک کی آخری جو عشرہ ہے اس کی گھڑیوں سے مکمل طور مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔